النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے موجود و عالم تیرا، جو تیرا تھا کل تیرا تیرا بھی کل تیرا شکوا کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، بندہ تو گنہگار ہے پر رحمان ہے مولا، بندے پہ رحم کرنا تیری شان ہے مولا. عقیدت محمد سے سب ساتھی درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه. ذی وقار ذات صد احترام کریم بزرگ و دوست و خائی و عزیز اور سماعت فرمانے والی انتہائی محترمہ مقرہ مکرمہ اسلامی ماں بہنوں، خالصتاً دینی تبلیغی اصلاحی تقریب سعید اللہ کے جال بجا میں مسجد الحسنین کے اتفاق قوم کی انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. دینی مجلس میں آئے ہیں، اللہ کی توفیق اس کے انتخاب اور اس کے کرم سے آئے ہو. میرا اور آپ کا یہاں حاضر ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ادا پسند آتی ہے تو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشتے. جس طرح آ گئے دعوت دینے پر آ گئے، شوق سے آ گئے، اخلاص سے آ گئے، اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، عبادت کی نیت سے بیٹھے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اس امید سے بیٹھے ہیں ممکن ہے اللہ پاک اس میں بیٹھنے پر ہماری نجات کے فیصلے فرما. سارے امین کہتے ہیں. میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ مومن جو ہے مومن انہیں اللہ کی ذات سے انتہائی محبت ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز کی محبت ایک طرف اور اللہ کی ذات کی محبت. مومن کے دل میں جب اللہ کی محبت راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے پھر ساری محبتیں اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں. آج ہم نے دنیا کی محبتوں کو اپنے دل میں بٹھایا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، دکان کی محبت، کاروبار کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، تجارت کی محبت، زراعت کی محبت، یہ محبتیں ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہیں. جب یہ محبتیں دل میں ہیں تو اللہ پاک کی محبت کہاں ہے؟ بزرگ فرما رہے ہیں کہ غنا
آدمی بڑا مالدار ہے، فلاں آدمی بڑا غنی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کاریں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، مال بھی ہے، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت فکر مندی ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی حاجت ہے۔ فرمایا جب ہر وقت ضرورتیں ہیں، ہر وقت حاجتیں ہیں، ہر وقت دنیا طلبی ہے، اسے غنا کو نہیں کہتے، اسے غنا نہیں کہتے۔ غنا اصل میں دل کا غنا ہوتا ہے، دل کا غنا ہوتا ہے۔ تو جب دل کے اندر اللہ پاک کی محبت آ جاتی ہے، پھر دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 63 برس ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی گزاری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے سب سے کم نفع حاصل کیا، دنیا سے سب سے کم کھایا، کم پہنا، کم دنیا سے استفادہ کیا۔ دنیا میں رہنے کے باوجود بھی دنیا کو اپنے دل میں کبھی بھی جاگزین ہونے نہیں دیا۔ ہر وقت آخرت اور صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی ہے۔ کل ہی تحفۃ المنعم میں مسلم شریف کی شرح ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے سارے یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عامر ہے، ان کے والد کا نام جراح ہے، جنگ بدر ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، باپ کافر ہے، جراح کافر تھا، عامر صحابی ہے، ابو عبیدہ جنہیں کہتے ہیں۔ تو بدر میں یہ مسلمان ہیں، باپ کافر ہے، باپ پہ حملہ کیا، گردن کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر گئے۔ کافر باپ کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی امین کہا کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہے، شام کے گورنر ہے، دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی جھونپڑی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا محل کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین رہنے دیجئے، سوائے آنسوؤں کی آپ کو کچھ نہیں ملا حاصل ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا نہیں دیکھا، شام کے گورنر ہیں، آج کسی کو تھوڑا سا وضع مل جائے تو وہ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کیا بن گیا، لیکن وہاں دنیا کی محبت ہی نہیں تھی۔ حضرت امیر المومنین چل رہے، چلتے 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 شام کا سارا شہر گزر گیا، باہر کونے پر تھوڑا باہر نکل کر ایک جھونپڑی ہے، ایک خیمہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں لے گئے۔ جب فاروق اعظم اس خیمے میں داخل ہوئے، خیمے میں داخل ہوئے تو سوائے تھوڑے سے ہتھیار، ایک مسلح، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فاروق اعظم پوچھنے لگے ابو عبیدہ نماز اور بستر، فرمایا یہ مسلح ہے، نماز پڑھتا ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے اس کو بستر بنا لیتا ہوں۔ کھانے کو ایک پیالہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے تھے، فرمایا یہ پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، جب عوام کے کام سے، عدالت سے، مصروفیات سے فارغ ہوتا ہوں، جب ٹکڑے کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، اسی پر زندہ رہتا ہوں۔
کہتے سبحان اللہ گلا بھی دیا آپ کے حضرات نے. سبحان اللہ کہنے سے نہ تو خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے, صرف جنت میں چرچا ہوتا ہے. ترمذی شریف میں جلد ثانی میں 84 صفحے پر ابواب صفت الجنہ کی پہلی حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہتے ہو, جو شخص سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 100 سال آدمی گھوڑا چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. دنیا کی چیزوں پر ہمیں نفع پر یقین ہوتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ کی یہ حالت دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, آنسو کی جڑی لگی. فرمایا ابو عبیدہ ساری دنیا بدل گئی, لیکن نبی کے یاد صحابہ اسی طرح واقعی امین بننے کا حقدار ہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ امین جو اس امت کا امین بننے کا حق رکھتا ہے وہ امین ہے ابو عبیدہ. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی تو یہ دنیا کی محبتیں ان سے رک سکتی. سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے کہہ دو یار سارے یہ سارے دیکھو صرف کھیر کھا لگا حضرت نام سے کافی نہیں ہے. یعنی مشہور تھا کہ تیار نہیں آ رہے بزرگ. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کی محبت میں غرق دیوانے. حنبلی مذہب تھا تو سعودی عرب میں عام طور پہ حنبلی فقہ چل رہی ہے, تو حنبلی مذہب کے امام شمار ہوتے ہیں. بہت بڑے حلقہ تھا, بہت بڑے مریدین جاننے والے, اسلام اور ہدایت و ہدایت کے لیے آپ کی خدمت میں بہت لوگ آتے تھے. تو وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ بزرگوں کے پاس ہر وقت دسترخوان ہے, ہر وقت مریدین آتے ہیں, صبح شام رات دن داتا بدا ہوا ہے. تو بادشاہ بھی آج کل کے بادشاہ کی طرح تو نہیں تھا کہ جو کوئی اللہ والا سفید کپڑے پہلے وہ بھی چھین لو اس سے مولویاں کو کتوں آ گئے, اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. ملتھر سرجر علاقہ تھا, اس کا ایک صوبہ تھا نیمروز. تو بادشاہ نے حضرت کو ایک پیشکش کی. فرمایا حضرت آپ کے مہمان بہت آتے ہیں, مریدین بہت آتے ہیں, تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے صوبہ نیمروز جو ہے نا اس کی گورنری, اس کی حکومت آپ کے حوالے ہے. اس کی جتنی آمدنی ہو, جتنا جو ہے وہاں نفع ہو, سب کی سب آمدنی جو ہے آپ کے حوالے. آپ اپنی خانقاہ پر, اپنے مریدین پر, متعلقین پر, مہمان پر. ہم جیسا ادھر جانے کا ایک بازار کی اس طرح صدارت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کیا بن گیا. بڑی پیشکش تھی, صوبے کی حکمرانی گورنری دے رہے ہیں, لیکن ادھر تو معاملے ہو چکے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, لوگ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے بیچارے, فلانا بزرگان نہیں مانتا, فلانا نبی نے نہیں مانتا. مولانا جابری کہتے ہیں کہ میں کریم کی سیرت النبی نہیں بات چکا بابا میرا کہنا ہمارے صاحب تصغیر بہت چھوٹی چھوٹی تھی پر کسی نبی نے نہیں مانے. میں کہتا ہے پیر مان لیا ہوں نبی نے مجھے سیرت تقریر کی تھی کہ تجھے نبی نہیں مانے. میں مرید والے جمعے میں کبھی کبھی غیر حاضری ہوتی نا میری پہلے تو ساتھی پوچھتے استاد جی کدھر گئے, میں لاہور گئے ہیں کے پاس گئے ہیں, پیر و مرشد کے پاس گئے. تو تعجب سا قسم ہے پیر و مرشد کے پاس گئے, یہ پیر و مانتے یہ بھی وزیر مانتے ہیں, یہ کتنا ہو سکتا یعنی یقین ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں, ہم پیروں کو مانتے ہیں, لیکن پیر
پیر مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. ہر کسی کو اس کے مقام اور مقام ملتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کی جو پیشکش کی، نیمروز صوبہ جو ہے اس کی گورنری کی، تو فارسی شعر ہے وہ ذہن میں نہیں ہے، چون چتر سنجر اس طرح کے لفظ آتے ہیں. فرمایا کہ بادشاہ جو بادشاہ تھا اس علاقے میں، تو اس کے محل میں سیاہ پردے لگے. سیاہ پردے ہوں، رنگ ذرا چمکدار ہو تو زیادہ چمک رہا ہے، تو وہ اس میں بیٹھتا تھا بادشاہ. فرمایا کہ سنجر بادشاہ کے وہ سیاہ پردوں کی مثال میرا دل بھی جی اس طرح کا مفہوم ہے کہ سیاہ ہو جائے اگر یہ پیشکش قبول ہو جائے. بلکہ اگلا جو جملہ ہے اس کو مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، جب سے نیم شب یعنی آدھی رات اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنے کی بادشاہت ملی ہے، اس نیم روز کی بادشاہت کو میں ایک جو کے برابر بھی نہیں سمجھتا. مجھے اس کی ضرورت نہیں. نیم روز کی بادشاہت کو ایک جو کے برابر بھی نہیں سمجھتا. جب سے رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے مانگنے کی، جس کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اس کو دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت ہے. یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہم تو اتنا مانتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 10ویں پشت میں ایک شیخ ہے محمد سبحانی. یہ احمد پر شرقیہ سے 25 کلومیٹر فاصلے پر برج شریف آتا ہے، وہاں ان کا مزار ہے. تو میں وہاں حاضری دی ہوئی ہے حضرت کے مزار پر. اور ہم کتنا کہیے کہ ایسی بھی وزیر مانتے ہیں، کوئی نہ ماننے ایسی منونا کا مقصد ہی نہیں ہے. اور رونا ہے اپنی آپ نہیں، اسے تو کوئی احسان نہیں. وہاں ایک سرخ پوش بزرگ ہے جلال الدین، وہاں بھی حاضری ہوئی. بلکہ میرے شیخ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سفر کرتے کچھ شریف سے نکلے گئے. اطلاع میں حضرت شیخ کو کہ ایک تجارتی جہاز جو ہے وہ آپ کا ڈوبا رہا تھا، میری جہاز تھا وہ ڈوب گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر گزری تو ساتھی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت کو غرق ہونے سے جہاز جو تھا وہ بچ گیا. فرمایا الحمدللہ. ساتھی نے سوال کر لیے کہ حضرت دونوں موقعوں پر الحمدللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا بھائی میں نے جو الحمدللہ کہا وہ جہاز کے غرق ہونے پر یا جہاز کے بچنے پر الحمدللہ نہیں کہا. اصل بات یہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ میری جہاز جس میں بہت سارا ساز و سامان تھا وہ غرق ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ دل کی کیفیت کیا ہے. وہ اس دنیا کے نقصان پر پریشان تو نہیں ہوئے. تو میں نے اپنے دل کو بالکل صحیح سالم پایا. میرے دل میں ذرا بھر بھی افسوس نہیں لگا کہ دنیا کا سامان ختم، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اور میں نے کس پر کہا الحمدللہ. اور جب جہاز بن گیا اس وقت بھی میں نے اپنے دل کی کیفیت کو معلوم کیا کہ اس خوشی پر میرا دل کہیں دنیا کی محبت میں خوش تو نہیں ہوا کہ دنیا بچ گئی ہے. میں نے دیکھا کہ میرے دل پہ ذرا بھر بھی کوئی اثر نہیں تھا، خوشی نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا نہ شادی داد سامانے نہ غم آبر نقصانے، کہ اللہ والوں کو کوئی خوشی آ جائے تو دنیاوی خوشی کو حقیقی خوشی نہیں سمجھتے، کوئی نقصان ہو جائے تو نقصان کو کوئی غم کا باعث نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں محبت اللہ پاک کی اتنی وسط ہوتی ہے، وہ
نقصان کا، دنیا کی خوشی اور فرحت کا اندازہ نہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، آپ بھی کہتے تھے میرے دادا بھی حضرت شاہ صاحب کے رحمہ اللہ کے پیر شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ، ان کے پاس ایک مرید تھا. جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو آپ حضرات پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں جائیدادیں اور زمینیں ملتی تھی وہاں کے برابر، جن کے وہاں زمین کی مکان تھے یہاں مختلف علاقوں میں ان کو بسایا جاتا تھا. اللہ والے اس کے ذمن میں عرض کروں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی شہنشاہ حیدرآباد، اللہ اکبر، کہتے ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہے. امرتسر میں ان کی زمین بھی تھی، ان کے مکان بھی تھے. امرتسر میں ان کے مکان بھی تھے، زمین بھی تھی. پاکستان ہجرت کر کے آ گئے تو رشتہ داروں نے، دوستوں نے کہا حضرت درخواست سے مکان مل جائے گا، جائیداد مل جائے گی. شاہ سید کی سین کو سلام ہے بشرطے کہ سید ہو. اے نہیں کہ سید آ گیا اتفاق طور داخل ہو گیا گاڑی چلے داخل ہو گیا 7 گاڑیاں چلے جن نے بدریاں صدقے کراتا وصول کر کے ہو گیا وہ سید نہیں کہتے. سید حیادار ہوتا ہے، سید شرمیلا ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، سید حسین ہوتا ہے، سید محبوب کے خاندان میں سے ہوتا ہے. سید صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں کے کہنے کے باوجود درخواست نہیں دی. حضرت آخر کیوں درخواست نہیں دیتے؟ فرمایا درخواست دینی پڑتی ہے. اس درخواست پہ اپنے آپ کو حاجت مند ضرورت مند لکھا جاتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو کمتری اور فدوی لکھا جاتا ہے. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں دنیا کے حکمران و سرکار کے سامنے اپنے آپ کو فدوی اور کمی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے مرید کی بات کر رہا ہوں. اس نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت رحیم یار خان کے علاقہ میں میرے 2 مربے نکلے، میرے نام 2 مربے آئے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب 2 مربے سوچ لیں ذرا کتنا بڑا یہاں تو ایک سرسائی پہ لوگ مر جاتے ہیں، ایک سرسائی پہ لوگ کدار ہو جاتے ہیں، نالی ادھر ادھر کرنے پر وقت ادھر ادھر کرنے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. میں حضرت 2 مربے میرے نام پڑ گئے ہیں، مجھے مل گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ اور میں دیکھ لو بھائی یہ جو یہاں کہتے وہ ذکر اذکار بہت کرتے رائے پور خانقاہ میں ذکر اذکار بہت کرتے تھے بخاری صاحب. تو حضرت سے مشورہ کیا، فرمایا مربے لے گا تو یہ ذکر اذکار نہیں ہوگا. کہتے دوسری بات بھی نہیں کی. ہم نے کہا حضرت اگر یہ نہیں رہے گا لیکن مربے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اللہ کا نام چھوٹتا ہے وہ مربے کیا کریں گے؟ بس کہ اللہ کے نام سے یاری اور محبت ہے، مجھے مربوں کی ضرورت نہیں. جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے. ایک بہت بڑے عالم گزرے شرف الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے، جید عالم تھے، معقولات منقولات تھے. تو دل میں آیا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے. ہندوستان میں اپنے بھائی کو ساتھ لیا تو چلنے پھرنے لگ گئے. بہت سارے اللہ والوں کے پاس گیا، بہت بڑے عالم تھے خود بھی. تو علم کا ایک بات بھی ہوتا ہے، ایک ذہن میں بات بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت بڑا
کہیں بھی دل نہیں لگا، نہیں کہیں بھی دل نہیں، سچ نہیں ہوا کہ کس سے بحث ہے؟ چلتے چلاتے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس، کہتے رحمہ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کن کے مرید ہیں؟ جی بابا فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں یہاں رحمہ اللہ، بدل باجدہ تو بابا فرید کو یاد کر لیں تو ہوتا نہیں یاد کیا۔ بابا فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ اجودن پاک پتن میں، یہ کن کے مرید ہیں؟ یہ بھی جاتے جو پتا ہوگا، یہ شیخ محمود الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے خلیفہ، اور شیخ محمود الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے سید معین الدین اجمیری، خواجہ سید امین معین الدین اجمیری فاتح ہند رحمہ اللہ کے یہ خلیفہ تھے۔ بات کام کی کر رہا تھا کہ چلتے چلاتے وہ شیخ شمس الدین یحییٰ منیری، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی 23 برس عمر تھی جب پہلی مرتبہ ان کی حاضری شیخ فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ کے پاس ہے۔ 23 سال عمر تھی، بہت بڑے عالم تھے۔ تو بابا جی نے فرمایا، بابا جی فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ نے کہ مولوی صاحب اس طرح یہ چوکی لاؤ، چوکی پہ بٹھاؤ، چوکی لائی گئی، فرمایا نظام الدین اس پر بیٹھ جاؤ، حضرت نیچے تھی، فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ، حضرت یہ نیچے تھی، ادب سے کہا۔ 3 مرتبہ حضرت نے فرمایا بابا صاحب نے، تیسری مرتبہ فرمایا اپنے دل کی کر لی ہے کہ ہمارے دل کی کر لی ہے؟ نظام الدین سمجھ گیا کہ یہاں حکم پر عمل کرنا ہے، پھر وہ چوکی پر بیٹھے۔ میں لاہور میں حضرت کے پاس حاضر ہوتا، حضرت نے میں نے خود حضرت سے یہ بات سنی، حضرت خود فرماتے ہیں تو کئی مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ محمد اکمل چرپے پہ بیٹھ جاؤ، تو میں آرام چھوڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر میں حضرت کو یہ بات دہراتا بھی تھا کہ حضرت میں اس لیے بیٹھ گیا کہ اپنے دل کی کرنی ہے یا ہمارے دل کی کرنی ہے۔ تو شیخ فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ نے پہلی ملاقات تو 23 سال کی برس میں خواجہ نظام الدین، اگلی ملاقات ہوئی 25 سال کی عمر میں، 2 سال بعد۔ دوسری ملاقات میں خواجہ فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو خطبہ خلافت سے نواز دیا۔ یہ مطلب خلافت دے دیتی، چھوٹی بات نہیں تھی۔ یاد رکھنا شیخ فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ 95 برس غالباً عمر پائی ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے آخری عمر تک جماعت کے ساتھ نماز اور امامت خود کرتے تھے، اور پیر کار بیٹھے یا نہ پیر نماز نہ مرید نماز تے پیران آمن دے ایسی استاد تھا۔ اور حال یہ تھا کہ عشاء کی جماعت جب کھڑی ہوتی تھی، دن میں جتنے ہدایا تحفے تحائف مریدین جو کچھ لے کر آتے تھے، عشاء کی نماز تکبیر سے پہلے سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا تھا، ایک ٹکا بھی باقی نہیں بچا جاتا۔ ایک دن تکبیر ہو گئی، حضرت تکبیر تحریمہ کہنے لگے، پیچھے کو چہرہ کر لیا، فرمایا مولوی صاحب وہ کام پورا ہو گیا؟ فرمایا حضرت ایک ٹکا باقی ہے۔ فرمایا لاؤ میرے پاس۔ وہ ٹکا پکڑا، نمازی پر سے گھما کے وہ نیچے مارا، وہ ٹکا پھینک کر اس کے بعد جواب کھڑی۔ یہ ہے اللہ والے، نہیں کہ سب کچھ ہڑپ کر ہی جاؤ۔ مرید احمد جی تیری بڑی چنگی ہے، میں لے چلے اگر پھر صحیح ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کو رحم کرو کہ تیرے واسطے دعا کرو، حضرت بھی صحیح خوش رحم کرو شفقت چھوٹے واسطے مچی میں صحیح خوش نہیں کہتا تیرے واسطے دعا کرے۔ وہ بیچارہ بچارہ کیا سی کہتا حضرت دعا والی غصہ رکھو گا
تو ہماری دوسرا رکھ لو یا غریب دشورا غریب بچے چھوٹے چھوٹے یہ نہیں یہ پیر نہیں اللہ کبھی پڑھ بھی لیا کرو صرف نام نہیں یہ شیخ فرید فضل شکر تھے رحمہ اللہ کہ وہ سارا کچھ خرچ کر دیتے تھے اللہ کے نام شام سے پہلے کہ ان کا ضابطہ قاعدہ تھا قاعدہ تھا بات کرو تو شیخ فرید الدین پر لمبی بات ہو سکتی ہے رحمہ اللہ تو بات تو خواجہ نظام الدین کو شرف الدین یا منیری چلتے چلاتے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی خدمت میں آ گیا دیکھا کچھ طبیعت مائل ہونے کی کافی لیکن وہاں بھی دل مطمئن نہیں ہوا خواجہ نظام الدین بھی سمجھ گئے کہ یہ مولوی صاحب یہ علامہ صاحب کچھ تلاش کرتا ملتا ہے تو خواجہ صاحب سمجھ گئے جب شیخ شرف الدین وہاں سے جانے لگے تو خواجہ صاحب نے فرمایا بھی کہیں اور چلے جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے فیض نہیں ہے اور خواجہ نظام الدین پان کھاتے تھے تو پان دیا کچھ مولانا شرف الدین یحییٰ کو کہا کچھ کھاؤ اور کچھ ان کے رومال میں باندھ دیا پان اور کہا جاؤ کہیں اور تلاش کر اب رستے میں اپنے بھائی سے کہ مولانا شرف الدین یحییٰ منیری جس کی بات شروع کی میں نے تقریباً میں اور باتیں آتی ہیں بھائی سے کہتا ہے یار اتنی مشاہد نے بزرگوں کو دیکھ لیا مجھے تو کوئی نظر میں بچائی نہیں ہے اور جتنا دے اے جننے کے بزرگ کا ہونے کے دیا پانی ہے جننے کی یہ مشاہد ہے نا جتنے کا اتنا شاید تو میں خود بھی ہوں مانو پہلا ایک بہت کچھ پڑھا لکھا جب بہت بڑے آتے ہیں یہ سوچتے سوچتے پتہ چلا کہ ایک مولانا نجیب الدین ہے اللہ والے بہت بڑے اللہ والے تو بھائی نے کہا چلو حضرت ایک مقبول کے پاس ہو وہ کہتے یار کہیں یہ تو کر لیا نہیں ایک مقبول کے پاس چلے گئے مولانا نجیب الدین بہت بڑے اللہ والے ہوتے جن کو دیکھ کر خدا یاد آیا من ذکرکم باللہ رؤیتہ جن کو دیکھنا اللہ یاد کروا دے بس ان کے پاس پہنچے تو شرف الدین یحییٰ کی نظر پڑنی تھی مولانا نجیب الدین کے چہرے پر تو ان کے بربیدہ ہوتا چہرے سے شکوف آتے جس طرح سورج کی روشنی چاند کی چمک دمک چہرے پر امام مبارکات عجیب حالت مولانا نجیب الدین وہاں بہت متاثر ہوئے مولانا شرف الدین یحییٰ بہت متاثر ہوئے بیٹھے ہیں پسینے میں شرابور ہیں مولانا نجیب الدین کہتے ہیں کیسے آئے پوچھا چپ فرمایا ہاتھ میں پان ہے منہ میں پان رومال میں پان کہتے ہیں ہم بھی مشائخ ہیں ہم بھی شیخ ہیں یہ اللہ کے ولی عالم الغیب نہیں ہوتے یہ شاہ صاحب کشف اللہ والے کو کشف ہو جاتی ہے بات خود بخود ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ سوچ رہا کہ میں بھی شیخ ہوں کہتے ہیں وہ رومال میں پان منہ میں پان اور کہتے ہیں ہم بھی شیخ ہیں مولانا شرف الدین کہتے ہیں میرا پسینہ ایسا چھوٹا بس کہتے حضرت بیعت کرو میرے ہاتھ میں مولانا نجیب الدین نے ان کو بیعت کیا سبب بتائے فرمایا اپنے علاقے میں چلے جاؤ توجہ فرمانا ساتھ ہی ایک بات کہی فرمایا راستے میں کوئی خبر ملے تو بس واپس نہیں ہونا کہیں نہیں جانا سیدھے اپنے علاقے میں جانا ٹھیک ہے مولانا شرف الدین بیعت ہوئے سبق سیکھے اور تو اتنا بیعت ہو جانا سبق سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہتے میں فلانے گزرنا جب بیعت ہے کہیں میرے یا نہیں جب ملاقات نہیں 3 منزل گزرے ہیں مولانا شرف الدین کو اطلاع ہو گئی کہ اس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت میں مولانا نجیب الدین تو اللہ کو پیارے اب شیخ پیارے ہو گئے فوراً واپسی کو دل چاہ رہے ہیں فوراً دل میں آئے کہ نہیں حکم یہ تھا کہ اگر خبر ملے تو واپس نہیں آنے اس پہ شیخ کی بات پہ عمل کرنا پہنچ گئے اپنے علاقے میں لیکن شیخ نے ایسی آگ لگا دی دل میں ایسی معرفت جو ہے وہ پیدا کر دی دل میں کہ شہر میں نکلی کے پھر جنگل میں پہنچے یہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جنگل
تربیت کیا، معرفت کے مراحل منازل طے کی، پھر بادشاہ تغلق کے زمانہ میں وہ ان کو جنگل سے شہر ملایا، پھر شہر شرفی کی حیدر منیری کی بزرگی، ان کی ولایت سے لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے معرفت کے راستے پر جو ہے وہ ان سے ہدایت حاصل کی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، بس یہ اللہ والے جنگلوں میں جاتے ہیں، کوئی بعض خشک لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی جنگلہ جگہ دی عبادت ہوئی ہوتے تھا، نماز با جماعت کی دا پڑھ دے سیدھے سیانا جی کوئی کہہ دے کہ ایک ہی جواب تو اس کا یہ ہے کہ جنگل میں جو آدمی رہتا ہے اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، جنگل فقہی مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن میرے حضرت فرماتے تھے کہ جنگل میں جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ رجال غیب ہوتے ہیں، غیب سے اللہ پاک آدمی لوگوں کو بھیج دیتے جو ان کے ساتھ مل کے جماعت کرواتے ہیں۔ ایسے نہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، بس ابراہیم بن ادم سفر پہ ہیں، بادی نے بستر تیار کیا محل میں، سارا انتظام و اہتمام کر کے، اس نے کہا بادشاہ تو تاخیر سے آئے گا، تھوڑا لیٹ کر تو دیکھوں اس بستر پر، اس سیج پر۔ لیٹ گئی، نیند آ گئی، نیند کی وجہ سے کیا چیز ہوتی ہے؟ بادشاہ آیا، اس نے کہا اچھا بادی میرے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، ایک ترلا، دو ترلے، تین ترلے مارے، لونڈی اٹھی ہے، یعنی کنیز اٹھی ہے، روئی ہے اور ہنسی ہے۔ بادشاہ نے کہا رونا تو سمجھ آتا ہے، ہنسنا نہیں سمجھ آیا۔ کہا بادشاہ روئی ہوں، تکلیف ہوئی ہے، ترلے زور سے لگے ہیں، ہنسی اس لیے ہوں کہ چند منٹ سونے کی یہ سزا ہے، تو ہمیشہ ادھر سوتا اس کی نکلی سزا۔ ابراہیم بن ادہم پر اثر ہو گیا لیکن پورا اثر نہیں ہوا، اپنے محل میں سویا ہوا ہے، باہر نکلے ہیں، صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں، محل کے اوپر آدمی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کون لوگ ہو تم محل کے اوپر؟ ہم ہمارے اونٹ کم ہوئے، ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا اونٹ جو ہے جنگل میں تلاش کرو، ہم لوگ بے وقوفوں محل کے اوپر تلاش کر رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہم سے بڑا بے وقوف تو ہے، اگر اونٹ محلوں کے اوپر تلاش نہیں ہوتے تو ان سیجوں پر، بچھونوں پر، محلوں میں رہ کر خدا بھی نہیں ملتی۔ پھر مزید چوٹ لگی، اس نے کہا بات تو بڑی سمجھداری کی، ایک فقیر نے آ کر صدا لگا دی محل میں، ابراہیم بن ادہم کے محل میں صدا لگا دی، اس کو خیرات ڈالی گئی۔ اس نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے، بادشاہ نے کہا اس کو کھانا کھلا، کھانا بھی کھلا دیا۔ اس کو کہا کیا؟ کہا میں نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ ملازموں نے، خادموں نے، نوکروں نے کہا یار یہ تو محل ہے، یہاں کیسے ٹھہرنا ہے؟ وہ سامنے مسافر خانہ ہے، وہ سرا ہے، وہ وہاں جا کر ٹھہرو، سارے لوگ ٹھہرے، وہاں نہ کرایہ ہے نہ کچھ ہے، وہاں موج کرو۔ اس نے کہا نہیں میرے محل میں ٹھہرنا۔ بادشاہ نے کہا بھائی بردار ادھر جا کر، وہ فقیر ادھر جا کر ٹھہر۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں ٹھہرا۔ اس نے کہا یہ محل ہے، یہ سرا نہیں ہے، وہ تو سرا ادھر ہے، مسافر خانہ تو وہ ہے۔ اس نے کہا چلو بادشاہ میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے یہ بتا دے کہ تیرے سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا فلانا۔ اس نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ فلانا۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ اس کو سرائے جاتا ہے، یہ سرا نہیں ہے، مسافر خانہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک آیا، دوسرا گیا، دوسرا گیا، تیسرا ہے ہو گیا۔ بادشاہ یہ محل میں جو سرائے ہیں یہ محل کیا ہے؟ یہ تجھے اپنے پاس ہمیشہ رکھے گا؟ بادشاہ کو جب ایسی چوٹ لگی سب کچھ چھوڑا، چھوڑ کے نکل گیا، چھوڑ دی بادشاہ، جنگل میں ڈال گیا، بھوکا پیاسا کتنا دنوں سے۔ من کان للہ کان اللہ للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے اللہ سے۔ اللہ والوں کی باتیں سن کر اللہ والوں سے محبت کرو۔ جنگل میں پہنچ گئے، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک پیاس ہے۔ اللہ پاک نے کھانا بھیجا، بریانی بھیجی۔ آپ سوچیں یہ کیسے ہو گیا؟ بھیج نہیں سکتے اللہ پاک؟ بزرگ مغرب میں کہتے ہیں تو شریف پڑھتا ہوں، کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جا رہا ہے؟ ہمارا امریکہ میں فون ایک سیکنڈ
سیکنڈ میں جا سکتا تو فرشتوں کے ذریعے بھی جاتا تو ڈائریکٹ بھی جا ہی سکتا. اس میں کون سا انکار ہے؟ جتنی محبت سے پڑھے اتنی محبت ہونا ہی انداز ہوگا. بریانی کا یہ شاندار قسم کا سالن اور شاندار قسم کا کھانا جو ہے نا وہ جنگل میں پہنچے. وہ جب اس نے اوپر سے اس کو کھولا تو اتنی خوشبو پھیلی پورے جنگل میں خوشبو پھیلی. یہاں خوش طبی بھی ہے, لطیفہ بھی ہے اور مزیدار بات بھی ہے. کہتے وہاں ایک اللہ والا پہلے رہتا تھا, وہ تقریباً 10 سال سے اللہ اللہ کرتا تھا. یہ ابھی پہنچے تھے. وہ جو پہلے وہاں رہتا تھا نا اس کو بھی سمجھ آ گیا, اس کو خوشبو آ گئی. اس نے کہا یہ کوئی دنیاوی کھانے کی خوشبو نہیں ہے, یہ تو کوئی وہی جنت سے آنے والا کھانا ہے. پہلے جو 10 سالہ رہتا تھا نا کہتے وہ بھی صرف کام کیا کرتا تھا, ایک اس کے پاس رمبی تھی, رمبی کی ایک پلی تھی, وہ رمبی سے گھاس کھودتا تھا, پلی بھر کے جی وہ شہر میں بیچ دیتا تھا, اس سے اپنا گزروکات کرتا تھا, باقی سارا وقت اللہ لگا. ایک دن اس کے دل میں بات آئی کہ یا اللہ یہ جو میرا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے تو تو مجھے روٹی نہیں دے سکتے. اگر رمبی بھی سڑ دیتی, پلی بھی سڑ دیتی, سب کو چھوڑ چھوڑ کے پہ گیا. اللہ بعد میں اس کو روٹی بھیج دی. کہتے اس کی روٹی آتی تھی. میں یہ بات پڑھی ہوئی نہیں ہے جو بات ابھی آخر میں کر رہا ہوں, پڑھی نہیں ہے, میں نے سنی ہے. حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب ابھی تازہ سنی ہے. مجلس میں حاضر تھا, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بلکہ ان کو کلام سنا کے باہر ہوا تھا, وہ میں بالکل پاس بیٹھا تو فرمایا میں وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بریانی کی خوشبو جو آ رہی ہے بریانی عام نہیں. اس کو روٹی آتی تھی, چٹنی اور روٹی, چٹنی وغیرہ آتی تھی, 7 روٹی آتی تھی. چٹنی بھی اس کی روٹی ہوگی جو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے, لیکن بعد بریانی آئی دودھ پانی تو بڑا پڑے گا بریانی باہر سے نظر آتی. اب یہ ابراہیم بن ادہم بادشاہ چھوڑ کے گیا, اس نے پلی اور رمبی وغیرہ پھینکی اور جنگل میں بیٹھ گیا. اس نے اللہ سے شکایت کی, مولا میں 10 سال سے آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں, یہ آج آیا مجھے یہ چٹنی روٹی چھوٹی دیا اور اس کو بریانی. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ ذرا اپنی قربانی اور اس کی قربانی میں بھی دے, اپنی قربانی اور اس کی قربانی میں غور کر. تو رمبی پلی پھینک کے آ گیا, وہ ساری بادشاہت کو قوم آ گیا. اللہ پاک کے یہاں تو انصاف چلتا ہے, تو اس کی قربانی بھی تو دے. وہ بادشاہت چھوڑ کے آ گیا. میرے بھائی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتے ہیں. بی بی رابعہ بصری رحمہ اللہ, ہاتھ میں لوٹا ہے, گلے میں حمار قرآن, ایک ہاتھ میں مسلح, بکریوں کا ریوڑ سامنے ہے, جنگل میں جاتی ہیں, نیچے جگہ تلاش کر کے وضو کرتی ہیں, کسی نیچی جگہ پر مسلح ڈال کر قرآن پڑھنے لگ جاتی ہیں. وہ بکریاں جو ریوڑ بکریوں کا جن کو جنگل میں بھیڑیے شیر پھاڑتے ہیں, درندے پھاڑتے ہیں, بی بی بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں. جو بھیڑیے, جو درندے, جو چیتے, جو شیر بکریوں کے خونخوار بکریوں کو زخمی کرنے والے, بکریوں کا شکار کرنے والے, وہی بھیڑیے رابعہ بصری کی بکریوں کی رکھوالی کرے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ہو جاتے. ذرا ہو کر دیکھو تو صحیح, ذرا اس کے دیکھو تو صحیح. لفظ اللہ کہا سلیمان علیہ السلام کا لفظ اللہ کہنے سے, ہم کے صحابی کا لفظ اللہ کہنے سے اتنے اخلاص اور محبت سے کہا کہ تخت بلقیس اتنے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا. تو بھائی اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل سے دنیاوی عدائشوں اور دنیاوی محبتوں کو نکال دیا اور یہ کہو کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ پاک کو اپنے دل میں ایسی جگہ دے. اگر دنیا کی کوئی پریشانی بھی دل میں نہیں آتی, جب اللہ کی محبت آتی ہے تو سفینہ صحابی ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں.
ساتھی دور نکل گئے. یہ صحابی دریا کراس کر کے جنگل ہے, جنگل میں اکیلے ہیں, سامنے شیر ہے, شیر خونخوار درندہ, اس کا کام ہی حملہ کرنا ہے, سامنے سے آتا ہے. لیکن جب اللہ کی محبت ہو تو کوئی غم کوئی ڈر دل میں نہیں رہتا. یہ صحابی ڈرے نہیں ہیں, فرمایا خبردار میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. ایسے وہ شیر جو درندہ ہے, اس شیر نے گردن جھکائی, دم ہلائی, اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ مجھ پہ سوار ہو جاؤ, تیرے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ کے آتا ہوں. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر افریقہ کے جنگل میں پڑاؤ ڈالنے والے صحابہ تابعین لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا. آس پاس کی وادیوں والے آ گئے, تو تم کون مخلوق ہو؟ یہاں یہ جنگل, یہاں کے درندے ہیں, یہاں تو سانپ بڑے خطرناک قسم کے, یہاں شیر بڑے خطرناک قسم کے, یہاں تمہارا بچے گا کچھ نہیں, یہ تمہارا چکا روٹی کر دیں گے. تم یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھاؤ, کہیں محفوظ مقام پہ چلے جاؤ اور بن جائے. جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے, ان کے امیر نے غلبہ بن نافع ہیں, انہوں نے صحابہ کو تابعین کو ساتھ لیا, ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کیا, پھر دعا کی. دعا کرنے کے بعد اس مجاہدین کے لشکر کا امیر ایک اعلان کرتا ہے جو تاریخی اعلان ہے, ایھا السباع ایھا الکلاب, اے درندوں, اے کتوں, اے بھیڑیوں, اے سانپوں, اے بچھو. یہ جنگل کے درندوں کو خطاب ہو رہا ہے, اخرجوا, یہاں سے نکل جاؤ. نحن اصحاب رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول کے صحابہ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, تم جنگل کو چھوڑ دو. دیکھنے والوں نے دیکھا سانپ اپنے اوپر بچھو کو بٹھا کے جنگل سے باہر جا رہا ہے. شیر بھی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, درندے جنگل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخر یہ کس لیے ہو یہ چل رہا ہے؟ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو گئی, ساری دنیا میں انسان من کان للہ, آقا کا فرمان ہے من کان للہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت سنے دیا جواب دیں اس کے بعد